حوض پر جانے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حوض کوثر پہ جانے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے، مگر کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو محروم کر دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں ایک حدیث آتی ہے جس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی، اور کئی کتب حدیث میں امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، المجمع الزوائد میں امام حیثمی بھی لے کے آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اس کو حضرت خباب سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، عن قریب میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، تم ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کرنا، جس نے ایسا کیا وہ میرے پاس حوض پر نہیں آ سکے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جنہیں حوض سے محروم کیا جائے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امتی میرے حوض پر آئیں گے تم صحابہ ان کا لاکھواں جز بھی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جیسے پتہ ہے تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ یہ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ ان لوگوں کا جو حضور کی امت پہ سے حوض پر آئیں گے 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، ایک کتنا بڑا جم غفیل حضور کے حوض پر جمع ہوگا، وہ حوض کتنا بڑا ہوگا اور اس کے کیا بات ہوگی، سبحان اللہ، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد 2 رہنے والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت یعنی کہ میری اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، جو پہلی حدیث تھی نا کہ حضور نے جو فرمایا کہ صحابہ تم ان لوگوں کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہو جو حوض پر آئیں گے، اس کو تو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، جو دوسری حدیث ہے جو عطرت والی، کہ عطرت اور کتاب اللہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر پہنچ جائیں، تو اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور پھر اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے، پھر عبد بن حمید نے اس کو روایت کیا ہے اور امام احمد نے اور امام طحاوی نے، امام طبرانی نے اور کئی لوگوں نے کئی دیگر کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں علماء ایک اور قول میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حوض پر جانے والا کون ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے حوض پر آنے والا وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے پہلے اسلام لایا ہوگا۔ وَلَكُمْ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضِ أَوَّلُكُمْ إِسْلَامًا۔ اب اس میں حضرت علی ابن ابی طالب جو ہیں وہی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ گو کہ علماء کے درمیان یہ مشہور بھی ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے تھے، مگر اہل تاریخ اور اکثر ائمہ اور اکابرین نے اسی بات کو ترجیح کیا ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر سے پہلے ایمان لائے تھے، اور اسی طرح اسد الغابہ میں بھی اس روایت کو روایت کیا گیا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس کو یوں ہی لکھا ہے، اسی طرح امام الحافظ ابن حجر نے، اسی طرح الخطیب نے البغدادی نے تاریخ بغداد میں، اسی طرح امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں،